کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ فسوں خیز چاندنی نے ہر شے پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ رات بھیگتی جا رہی تھی، موسم سرما اپنے عروج پر تھا اور خشک اور سرد ہوا گویا ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ سردی کی شدت سے اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ ہوا کے تندو تیز تھپیڑے خزاں رسیدہ پتوں کے ساتھ ساتھ اس کے نیلے سکارف سے جھانکتی آوارہ سیاہ لٹوں کو بھی اپنی ٹھوکر میں رکھے ہوئے تھے، مگر وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح بے حس و حرکت خود سے اور ارد گرد سے مکمل طور پر بے نیاز اپنے ٹیرس کی ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے سیاہ تارکول کی سڑک کو تکے جا رہی تھی۔ اس کے منجمد ہوتے ہوئے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہیں بھی کسی غیر مرئی نقطے پر جم سی گئی تھیں۔ جب سوچوں کے تانے بانے ریشم کے دھاگوں کی طرح الجھتے جائیں تو انسان یوں ہی غیر ارادی طور پر متحرک ہو جاتا ہے۔ اسے بھی دماغ میں الجھی گتھی کو سلجھانے کے لیے کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ اس نے تنی ہوئی رگوں کو سکون دینے کے لیے سر کو ممکنہ حد تک پشت کی طرف جھکایا تو یکبار کی اس کی نگاہ چاند پر پڑی، جو بڑی فرصت سے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو تمہیں بھی محبت ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس کی ہنسی طنزیہ تھی، لہجے میں وحشت ٹپک رہی تھی۔ تو چلو پھر تم ہی بتا دو، یہ محبت سکون کیوں نہیں دیتی؟ عالم محبت میں دل تڑپتا کیوں رہتا ہے؟ محبت روگ کیوں ہے؟ کیوں یہ روح میں اس قدر تلاطم پیدا کر دیتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو امٹ آئیں؟ محبت کا مارا ہمہ وقت گردش گرداب میں کیوں رہتا ہے؟ بولو نا، بتاؤ نا۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چیختی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کانوں میں لفظوں کی بازگشت بڑھتی جا رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی ذہن کی سلیٹ پر نقش ہو جانے والے لفظ مٹا نہیں پا رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے دل و دماغ میں کندہ ہو چکے تھے۔ ایک چپ ہزار سکھ۔ وہ اس مقولے پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے اسے اپنی فطرت کا حصہ بنا چکی تھی، مگر اس کی چپ کے باوجود سکھ اس سے کنارہ کشی کیے ہوئے تھے۔ اسے لمحہ لمحہ احساس ہوتا تھا، بلکہ دلایا جاتا تھا کہ یہ فارمولہ اس کی زندگی میں کچھ مس فٹ سا ہے۔ جیسے روز صبح فردوس بیگم یعنی اس کی ساس اسے باور کراتی تھی، تمہاری باری نہیں بھی ہے نا تو یہ احساس کر لو کہ باقی سب بال بچوں والی ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں الگ ہیں، سو صبح اٹھ کر ان کی مدد تو کرا دیا کرو۔ اس کے بعد تم کو کرنا ہی کیا ہوتا ہے؟ اوپر کے کاموں کے لیے تو ویسے بھی ماسی ہے، بس کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک دن چھوڑ کر۔ باقی تو اپنی باری کے دن کھانا بھی بناتی ہیں اور شوہر اور بچوں کے کام بھی نمٹاتی ہیں۔ اور وہ چاہ کر بھی اپنی عادت کی وجہ سے یہ نہیں کہہ پاتی تھی کہ شوہر اور بچوں کی ذمہ داریوں سے اس نے خود تو نظر نہیں چرائی تھی، وہ تو دانستہ اس سے چھین لی گئی تھی۔ اور رہی کاموں کی باریوں کی بات، تو اس کی باری ہو نہ ہو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اس کے ذمہ کام لگا دیا جاتا، جیسے بڑی جٹھانی ماریا کسی نہ کسی بہانے سے اپنا کام اس کے حصے ڈالنے کی تو گویا ماہر تھیں۔ سنو، میں ذرا بچوں کا ہوم ورک چیک کر لوں، میں نے گوشت چڑھا دیا، بس تم یہ پالک کاٹ کر ڈال دو۔ وہ 2 کلو پالک کا تھال اس کے آگے کھسکا کر خود کھسک لیتی۔